ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لائیں۔ دل میں غم تھا۔ مکہ میں سب رو پڑے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا۔ عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، قریش کے سردار تھے۔ عبد المطلب کہتے، میرے اس بیٹے کو میرے پاس رہنے دو۔ کعبے کے سائے میں عبد المطلب کی اپنی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں ان کے بیٹے بھی نہیں بیٹھتے تھے، لیکن چھوٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے، میرے اس بیٹے کو یہاں بیٹھنے دو، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ عبد المطلب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوتے، لیکن یہ سایہ بھی زیادہ دیر نہ رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب سخت بیمار ہوئے۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا، 10 بیٹے تھے۔ کہا، میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کون رکھے گا؟ سب خاموش رہے۔ ابو طالب نے آگے بڑھ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس کی ذمہ داری میری۔ عبد المطلب نے ابو طالب کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دیا اور کہا، ابو طالب، اس بچے کی حفاظت کرنا، یہ عظیم ہوگا۔ اور کچھ دن بعد عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ یتیم ہو گئے۔ پہلے ماں اور اب دادا بھی جا چکے تھے۔ ابو طالب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ابو طالب غریب تھے، ان کے بہت سے بچے تھے، لیکن محبت امیر تھی۔ ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آئے، برکت آ گئی۔ کھانا کم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی کھانا زیادہ ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو گھر میں سکون ہوتا۔ ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے۔ رات کو اپنے بچوں کو سلانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلاتے۔ سفر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔ کہتے تھے، میری جان چلی جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراش بھی نہ آئے۔ غربت اتنی تھی کہ کبھی کھانا ایک وقت ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ 8 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کر دی تھی تاکہ چچا کا بوجھ ہلکا ہو۔ آپ فرماتے تھے، اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں تاکہ اس میں صبر پیدا ہو۔ یہاں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل بچپن گزرا، لیکن اسی بچپن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ غریب کا دل کیسا ہوتا ہے، یتیم کا درد کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کا خیال رکھو۔ آپ نے 2 انگلیاں ملا کر کہا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 12 سال کے ہو گئے ہیں۔ عمر کم ہے لیکن چہرے پر بزرگی ہے۔ غربت کی وجہ سے ابو طالب کو دوبارہ شام کی تجارت کا سفر کرنا پڑا۔ شام کا سفر اس وقت سب سے بڑا سفر ہوتا تھا، 2 مہینے آنے اور 2 مہینے جانے کے۔ جب قافلہ جانے لگا تو 12 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے کرتے کو پکڑ لیا اور کہا، چچا جان، آپ مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ ماں ہے، نہ باپ اور نہ ہی دادا ہیں۔ ابو طالب کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ قافلہ چلتا رہا، مکہ سے تبوک، تبوک سے بصرہ۔ بصرہ شام کا ایک شہر ہے، وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا، نام تھا بحیرہ۔ وہ 40 سال سے ایک گرجے میں رہتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا۔ اس کے پاس پرانی آسمانی کتابیں تھیں جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں تھیں۔ بحیرہ کبھی قافلوں سے ملنے نہیں آتا تھا، لیکن اس بار جب قریش کا قافلہ آیا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بادل قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جہاں قافلہ رکتا ہے بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، بادل ایک بچے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ دوڑ کر آیا،
سارے قافلے والوں کی دعوت کی، کہا میں نے تم سب کی دعوت کی ہے، سب آؤ۔ قریش حیران ہوئے، بحیرہ تو کبھی دعوت نہیں کرتا۔ سب گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ گئے۔ بحیرہ نے دیکھا اور کہا کیا تم میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ ہے۔ بحیرہ نے کہا اس کو بھی لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھا، آپ کے چہرے کو، آپ کی آنکھوں کو۔ پھر اچانک سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پیچھے سے ہٹایا۔ ابو طالب غصے میں آ گئے، کہا کیا کر رہے ہو؟ بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بحیرہ نے کہا اس بچے کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، جیسے کبوتر کے انڈے جیسی۔ پھر بحیرہ ابو طالب سے لپٹ کر رونے لگا اور کہا ابو طالب اس بچے کو فوراً واپس مکہ لے جاؤ، شام مت لے جاؤ۔ شام میں یہودی ہیں، وہ اس نشانی کو پہچان لیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ قسم خدا کی یہ بچہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے تورات اور انجیل میں کیا ہے، یہ آخری نبی ہے۔ ابو طالب کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا سامان وہی بیچ کر قافلے کو واپس مکہ موڑ لیا، 12 سال کے بچے کی حفاظت کے لیے اپنا سارا نفع قربان کر دیا۔ واپس مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ مکہ میں ہر طرف جھوٹ، دھوکہ، شراب، جوا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ اگر کسی کو امانت رکھوانی ہوتی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے، اگر فیصلہ کروانا ہوتا تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا لو۔ ایک بار قریش نے حاف الفضول کا معاہدہ کیا کہ مکہ میں کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ 20 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سب سے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس معاہدے کے بدلے مجھے اگر صرف اونٹ بھی دے دیے جائیں تو میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ پھر کعبے کی تعمیر کا واقعہ ہوا۔ سیلاب سے کعبہ گر گیا، قریش نے مل کر کعبہ بنایا، لیکن جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ کہتا میں رکھوں گا۔ تلواریں نکل آئیں، 4 دن تک خون ہونے والا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن صبح سب نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ سب چلائے ارے الامین آ گیا، ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر پر رکھا اور کہا ہر قبیلے کا سردار چادر کا کونا پکڑ لے۔ سب نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک خون کی ہولی ہونے سے بچ گئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار کیا۔ مکہ میں ایک خاتون تھیں، خدیجہ بنت خویلد، قریش کی سب سے عزت دار، سب سے پاک دامن، سب سے امیر۔ بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو سفیان ان کے رشتے کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کو انکار کر دیا۔ انہوں نے سنا کہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الامین کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی سہیلی کو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تجارت کا مال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے سفر پر گئے۔ میسرہ کہتا ہے میں نے عجیب چیزیں دیکھی، دھوپ سخت ہوتی تو 2 فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے۔ راستے میں جب ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو ایک راہب نے دیکھا اور کہا اس درخت کے نیچے آخری نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھتا۔ تجارت میں اتنا نفع ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ واپس آ کر میسرہ نے سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں پہلی بار کسی مرد کے لیے عزت نہیں محبت کا احساس آیا۔ وہ رات کو سوچتی رہی۔ پھر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مال نہیں۔ نفیسہ نے کہا اگر ایک پاک دامن خوبصورت مالدار خاتون آپ سے نکاح کرنا چاہے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب خوشی سے جھوم اٹھے۔ نکاح کا دن آیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ مہر 20 اونٹ مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ لیکن یہ دنیا کا سب سے پاک رشتہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے میرا سارا مال آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اسی نکاح سے ہوئے، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک یہ محبت بھرا ساتھ رہا۔ جب عمر 37-38 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مکہ کے شور سے اکتا گیا۔ ہر طرف بت، شراب، جوا اور ظلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہیں تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کروں۔ آپ نے غار ہیرا کو چنا، مکہ سے 5 کلومیٹر دور، جبل نور پر ایک چھوٹا سا غار جہاں سے کعبہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے، دنوں تک رہتے، ستو اور پانی ساتھ لے جاتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ چڑھ کر کھانا لاتی تھی۔ سوچو 55 سال کی خاتون، سخت پہاڑ، صرف اپنے شوہر کی محبت میں۔ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنٹوں بیٹھے رہتے، کعبے کو دیکھتے، اللہ کی مخلوق پر غور کرتے اور کہتے اے کعبے کے رب یہ لوگ کس کو پوج رہے ہیں؟ عمر 40 سال، 27 رمضان کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے۔ اچانک پورا غار نور سے بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے۔ 600 پر ہے، ایک پر سے مشرق سے مغرب ڈھک جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ گیا۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر اتنا زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس بند ہونے لگی۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں جانتا۔ پھر تیسری بار اتنی زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب جان نکل جائے گی۔ پھر چھوڑ کر کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا، اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ آپ کی زبان پر یہ آیات جاری ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ آ رہا تھا۔ غار سے نکلے، پہاڑ سے اترے، ہر پتھر، ہر درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر بھاگے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کہا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اوڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا اور کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ یتیم کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے، آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ ورقہ نے سارا واقعہ سنا تو چلا کر رو پڑے اور کہا قدوس قدوس، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں وہاں ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر کہا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی یہ دین لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 6 مہینے تک وہی رک گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز پہاڑ پر جاتے کہ شاید پھر فرشتہ آئے۔
پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو عذاب سے خبردار کیجیے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہاں سے نبوت کا کام شروع ہوا۔ وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، میں گواہی دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں 10 سال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 سال تک دار ارقم میں چھپ کر دین سکھایا جاتا تھا۔ دار ارقم صفا پہاڑ کے پاس ایک غار تھا، وہیں نماز پڑھتے، وہیں قرآن سنتے، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، تاکہ قریش کو پتہ نہ چلے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ صفا پہاڑ پر چڑھے اور چلا کر کہا، یا صباحا، اے لوگو، صبح کا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ خطرے کا اعلان تھا۔ سارے قریش بھاگے ہوئے آئے، کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو الامین ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا، تو سنو، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو ورنہ اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دی، پتھر اٹھایا اور کہا، تباہ ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے بلایا تھا۔ اسی وقت اللہ نے سورہ لہب نازل کی، جس کا ترجمہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس دن سے ظلم کا دور شروع ہوا۔